ڈسکس نہیں کرتی. میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. اللہ نے کہا تبیانا لکل شیء. اب اگر ہم حلال اور حرام کے مسئلے کو معقولات میں دیکھ لیں, اگر کتاب اللہ ڈکشنری ہوتی, دنیا کی کتاب ہوتی, تو اس کی سینکڑوں جلدیں ہوتی صرف یہ بتانے کے لیے کہ کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے. لیکن کتاب اللہ نے کتنے اختصار کے ساتھ اصول دے دیے, لیب میں جا کے آپ چیک کر لیں, آپ کو جانور کے حلال اور حرام ہونے کا پتہ چل جائے گا. نمبر 1 کہ حرام وہ ہے جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے قرار دیا, وگرنہ اصل جو حلال ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو وحی کے ذریعے حرام کر دیا گیا وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اس کو نامینیٹ کر دیا گیا, جیسے کتاب اللہ کے اندر خنزیر کو نام لے کے حرام کیا گیا, اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حمار اہلی, گھریلو گدھے کو جو ہے وہ خیبر کے موقع کے اوپر حرام کر دیا گیا. تو نامینیٹ کر کے حرام, اور بسا اوقات وصف بتا کے حرام کر دیا گیا کہ میتا, اگر ایک جانور صحیح ہے کھانے کے قابل ہے, بے شک وہ حلال ہے, لیکن وہ ذبح کیے بغیر اسلامی طریقے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح نہیں کیا جا سکا, اور وہ مر گیا ہے, وہ گر کے مرا ہے, وہ ٹکر سے مرا ہے, اس کا گلا گھونٹا ہے, وہ پھر مرا ہے, وہ ان چیزوں میں سے کسی بھی شکل میں یا کوئی بھاری موٹی چیز لگنے سے اس کا خون نہیں بہا, وہ مر گیا ہے, تو یہ بھی مردار ہے, یہ حرام ہے. اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر قرآن نے یہ بیان کر دیا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ, کہ ہر کچلی والا جانور جو ہے وہ بھی حرام ہے. وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ, ایک اصول بنا دیا صاحب قرآن نے کہ ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے. اب آپ کسی بھی جانور کو اٹھا کر کے دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ ان چیزوں کو ملا لیں کہ سمندر جو ہے اس کا میتا حلال ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے, اور وہ 2 جو ہیں خون وہ ہمارے لیے حلال کر دیے, دمم مصفوحہ سے ان کو نکال دیا گیا. تو آپ ان سارے اصولوں کو لا کے دنیا کے کسی جانور کو لے آئیں, چیک کر لیں, آپ کو الحمدللہ اصول مل جائے گا کہ یہ حرام ہے. ہاں ساتھ یہ بھی بتا دیا کلو حلالا طیبا, کہ جانور بے شک حلال ہے, لیکن حلال ہونے کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ دل اس کو مانتا ہو. ایک شخص بڑے گوشت کو اس کا دل نہیں چاہتا, حلال ہے, ہم حرام نہیں کہیں گے, وہ کھا سکتا ہے, نہیں کھاتا تو ٹھیک ہے, حرام نہیں, اس کا دل نہیں مان رہا. ایک آدمی ایک خاص پرندے کو نہیں کھاتا ہے, تو کیا وہ حرام ہے؟ نہیں, حرام نہیں ہے, دنیا کی کوئی دلیل نہیں ہے. بگلے کی مثال لے لیں, اب دنیا کہہ رہی ہے کہ مکروہ ہے, تو میرے بھائی کتاب و سنت کے جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کے دیکھیں, اس میں کوئی ایسا وصف نہیں پایا جاتا جس سے وہ حرام ہے. اب میرا دل نہیں مانتا تو ایک اور بات ہے, کلو حلالا یہ موجود ہے, طیبا نہیں ہے, تو الحمدللہ. اسی طرح سبزی ہے, کوئی شخص بھنڈی نہیں کھاتا, کوئی کریلے نہیں کھاتا, تو یہ ایک اور بات ہے. اس لیے جامعیت کے اعتبار سے بھی معجزہ قرآن مجید کا ایک اور معجزہ جو سننے اور دیکھنے کے قابل ہے کہ یہ مکمل نظام حیات ہے. یہ قرآن کا وہ معجزہ ہے جو پہلے دن سے آج تک ہے, زندہ و جاوید ہے. یہ کتاب زندگی کے تمام پہلوؤں شعبوں, تمام امور کو, معاملات کو جو ہے, حوادثات کو, زمانے کے اندر جو نوازل آ سکتی ہیں, جو ہوائج آ سکتی ہیں, ضرورتیں, ان سب کی رہنمائی کرتا ہے اور مکمل طریقے سے کرتا ہے. دیکھیے انسان کو ضرورت ہے رب کی دین کی رہنمائی کی. انسان کیا کرے؟ ایک نے کہا دہریہ بن گیا کہ رب ہوتا ہی نہیں ہے, رب ہوتا ہی نہیں ہے, سب کچھ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. ایک اور بولا اور اس نے کہا کہ نہیں اللہ تو ہے مگر 2 ہیں, اور اس نے یزدان کو اور اہرمن کے نظریے کو پیش کر دیا. ایک اور نے یہ عقیدہ پیش کیا اور اس میں 3 لے آیا, تثلیث کو لے آیا کہ عیسیٰ جمع روح اللہ اور ساتھ میں جو ہے سیدہ مریم, یہ مل کر کے الہ بنتی ہیں. کسی نے 360 کا نظریہ دیا اور کچھ 33 کروڑ کو لے کر کے بیٹھ گیا. تو کتاب اللہ نے کیا دیا؟ وہ موقف دیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. نہ داریوں کی طرح انکار ہے, نہ مجوسیوں کی طرح 2 ہے, اور نہ عیسائیوں کی طرح تثلیث ہے, اور نہ مکہ کے مشرقین کی طرح 360 کی بات ہے, اور نہ 33 کروڑ ان مشرقی ہندوؤں کی بات ہے, بلکہ الہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد, کہ جو واحد ہے, کل ہو اللہ احد, جس کی ذات یہ ہے کہ اس کا جوڑا نہیں بنتا, وہ وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ رب العزت نے انسانی ضرورت کو بھی مد نظر رکھا اور حقیقت کو بھی پیش کیا. اس کے بعد ہم اس کی عالمگیریت پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ پورے جہانوں کے لیے یہ معجزہ ہے. اب ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اس قابل ہو چکے ہیں کہ احباب کو دعوت دیں, اور اگلی نشست میں منتقل ہونے سے پہلے یہ لوگوں میں فکر پیدا کریں کہ بھائیو اگر یہ رب کی کتاب نہیں ہے, اس کے اوپر صرف شکوک پیدا کر لینا, شبہات پیدا کر لینا, آیات کی ردود پیش کر دینا, اور اس کے بارے میں جو من میں آئے وہ باتیں کہہ دینا, اور یہ کہہ لینا نیٹ کے اوپر کہ اس کا یہ ہے, اس کے تراجم میں کمی بیشی کر لینا. ہم دنیا کو چیلنج کرتے ہیں,
آپ لاکھ بدل بدل کر کے دیکھیں، لیکن کتاب اللہ کے متن کو نیٹ کی اور ویب سائٹوں کی ان دنیا کے اندر کم کیا جا سکتا ہے، یہ حفاظ کے سینوں سے کون اڑائے گا؟ یہ میرے رب کا دیا ہوا معجزہ ہے، نہ اسے کوئی کل بدل سکا ہے نہ آج بدل سکے گا۔ اور جب حقیقت یہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس عطا سے نوازا ہے تو ہمیں ان معجزات کو لے کے اپنی عملی زندگی کے اندر لانا ہوگا، لوگوں کو اپنے حلقہ احباب میں شامل کرنا ہوگا اور ان تک قرآن مجید کی اس صداقت کو واضح کرنا ہوگا، تاکہ دنیا جو آج تلک اندھیرے میں ہے اور کتاب اللہ کے بارے میں منفی پراپوگنڈا جو ہے وہ ان کو اس سے دور رکھے ہوئے ان احباب تلک اس بات کو پہنچایا جائے۔ اور اگر کوئی شک اور شبہ میں ہے تو آئے کتاب اللہ کے ان پہلوؤں کو دیکھے، اور ابھی کچھ پہلو بعد میں آنے والے ہیں جو کہ انشاءاللہ سائنس کی دنیا کو، ٹیکنالوجی کی دنیا کو، علم اور علوم کی دنیا کو، ٹیکنیک کی دنیا کو، ٹیکنیشین کی دنیا کو، جو آج جن کی وجہ سے ہم مرعوب ہیں، یہ گلوبل ویلیج بن گئے، اور اس گلوبلائزیشن کے نام کے اوپر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرانی ہو چکی ہے، یہ دقیانوسی سسٹم ہے۔ نہیں ناظرین، ایسی بات نہیں ہے، یہ الحمدللہ کل کی طرح زندہ و جاوید ہے، اور اس کی تابندگی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس کے مزید پہلوؤں کو نکھار کر کے لوگوں کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ آپ اس میں انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ ہمیں جو دنیاوی اعتبار سے مرعوب کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جناب آج اس کی ضرورت نہیں، یہ صفوں پہ بیٹھ کر کے اس کو پڑھنا، یہ دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، آپ بچوں کو حفظ کی کلاسوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، تو ہم مرعوب نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہ دنیا چاند تک پہنچی ہے تو اس سے ہم مرعوب نہیں ہیں، کیونکہ یہ صفوں پہ بیٹھ کر کے ان کے رابطے چاند آسمانوں سے اوپر جو ہے عرش بری کے مالک و خالق اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کی کسی لیب میں بیٹھ کے کمپیوٹروں کو دیکھ کے مریخ اور چاند کے کوئی نظارے کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ترقی کر کے بہت بلندی پر پہنچ گیا ہوں، تو نہیں، یہ اس کا ایک احساس ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس سے بالا تر، یہ کتاب اپنے صاحب اپنے رب سے ملاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم دیکھتے ہیں ناظرین، وما توفیقی الا باللہ۔